اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم بیچ حقیقی اسلام کے کافتاً مکمل طور پر ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور نہ پیچھے چلو شیطان کے قدموں کے نشانات کے۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑی بنیادی بات یہ فرمائی ہے ایمان والو تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری پوری زندگی جو ہے اسلام کے مطابق ہونی چاہیے اور کسی بھی زندگی کے شعبے کو چھوڑ کر جو ہے شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ اب زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، سیاسی ہے، معاشرتی ہے، معاشی ہے، عبادات کا شعبہ ہے، معاملات کا ہے، جو بھی ہے، پوری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اس کے اصول اور ضابطے اور حکم احکام جو ہے وہ بیان فرما دیے ہیں قرآن پاک میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اسوہ حسنہ کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا۔ تو سیاسی پہلو ہو، اسلام جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ پاکیزہ سیاست پیش کرتا ہے، نبیوں نے پاکیزہ سیاست جو ہے وہ اختیار کی ہے۔ یہ کافروں کی غلیظ اور گندی سیاست جو ہے وہ انہوں نے قبول نہیں کی اور نہ انہوں نے نافذ کی ہے۔ تو یہ حکم ہوا ہے کہ مکمل طور پر تمہارا نظام، سیاسی نظام، معاشرتی نظام اور معاشی نظام، تمام نظام جو ہیں وہ اسلام کے پاکیزہ احکامات کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صف ہے، سورہ فتح ہے، سورہ توبہ وغیرہ ہے، اس میں فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور حقیقی ہدایت، سچی ہدایت دے کر بھیجا تاکہ اس دین حق اور ہدایت کو تمام دنیا کے دینوں پر غالب کر دے۔ تو نبی علیہ السلام کا ایک ذمہ داری اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کافروں، غیر کافروں کے، منافقوں کے جو نظام چل رہے ہیں، ان کے جو دین چل رہے ہیں، ان کو ختم کرے اور ان پر اللہ کے آسمانی دین کو غالب کرے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے قرآن پاک جو آسمان سے اترا ہے، خالص دین، پاکیزہ دین، اور اس کی تفسیر سورت جو ہے وہ 19واں پارہ پہلا رکوع ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس میں آسمانی تفسیر کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ہم نے آپ کو احسن تفسیرہ، سب سے اچھی تفسیر بھی ہم نے آپ کو دی اس قرآن پاک۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے آسمانی دین کو اپنی زبان مبارک سے صحابہ کرام تک پہنچایا اور اس پر عمل کر کے جو ہے امت کو عملی نمونہ بھی پیش کیا کہ اس دین کے تحت تمہاری سیاست کیسی ہو، معاشرت کیسی ہو، معیشت کیسی ہو، معاشرت کیسی ہو، اور دیگر زندگی کے معاملات جو ہے وہ کیسے ہوں۔ یہ اللہ کے قرآن کی تعلیمات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان مبارک سے بھی اور اپنے عمل سے اسوہ حسنہ سے بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کیا۔ اور کافروں کے خاتمے کے لیے، کافروں کے دین جو ہے ان کے خاتمے کے لیے سب سے پہلا جو سٹیپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وہ حکم دیا مکہ مکرمہ میں ابتداء میں، ہجرت سے پہلے، سورۃ الکافرون اتار کر اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم جو ہے وہ یہ دیا کہ مکہ تمام کافروں کو کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کے دینوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کا انکار کیا جائے، ان کو نہ اپنانے کا اعلان کیا جائے کہ ہم تمہارے ضابط قانونوں کو نہیں مانتے۔ تو یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے اللہ کے دین کے غالب کے لیے۔ آپ کلمہ توحید دیکھ لیں، سب سے پہلے ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں، سب کا انکار کر دیا، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کا اقرار کر دیا۔ تو یہ طریقہ کار یہ ہے کہ دین کے غلبے کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ کافروں کے نظام جن کو اللہ تعالیٰ نے، کافروں کے دین جن کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 39 اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 میں، ان میں اللہ تعالیٰ نے
کافروں کے دین کو فتنہ قرار دیا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ ان کے فتنے جو ہے وہ ختم ہو جائیں اور اللہ کی زمین پر اللہ کا مکمل جو ہے وہ دین نافذ ہو جائے۔ یہ ہے مقصد اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کا آسمانی دین جو ہے سچا سچا پاکیزہ عدل و مساوات والا وہ جو ہے غالب آ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں میں جو ہے کافروں کے نظاموں کو فتنہ قرار دیا، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ فتنہ قرار دے رہا ہے اس نظام میں نہ تو عدل و انصاف ہو سکتا ہے، نہ امن سلامتی ہو سکتی ہے، نہ مساوات ہو سکتی ہے، نہ اللہ کی خیر و برکت اور رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں کافروں کے فتنے کو اگر جو ہے مسلط کیا جائے۔ تو یہ آیتیں جو ہے یہ بالکل واضح طور پر جو ہے وضاحت کر رہی ہیں کہ جب تک کافروں کے دین ختم ہو کر کافروں کے فتنے جو ہے ان کے وہ ختم نہیں ہو جاتے اور اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کا مکمل دین ہے، دونوں آیتوں میں مکمل دین ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، مکمل دین جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے جب تک نافذ نہیں ہوتا کافروں کے فتنوں کے خلاف لڑتے رہو۔ تو جہاں شروع میں کہا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، وہاں ان آیتوں میں کہا دونوں میں کہ اسلام اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کا دین مکمل جو ہے اس کو نافذ کرو۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مدینہ کی اسلامی ریاست میں اللہ کے آسمانی دین کو مکمل طور پر نافذ کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اسوہ حسنہ سے بھی نافذ کیا، اور صحابہ کرام نے اسی نقش قدم پر جو ہے اللہ کے دین کو آگے بڑھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اس مدینہ کی ریاست کو چلایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ آج بھی اس مدینہ کی ریاست میں جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے محنت فرمائی ہے، وہاں آج بھی جو ہے خالص اسلام نافذ ہے، اور وہاں آج بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ نافذ ہے اور قیامت تک رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مثالی ریاست جو ہے وہ قائم کیا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، کیونکہ اس نے جو ہے قیامت تک کے دن جو ہے اس لیے اس کو جو ہے اس کی حفاظت کر رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی قوم نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو شیطانی جمہوریت کو ہی ووٹ دیتے رہے، ہم تو کافروں کے فتنے کو ہی ووٹ دیتے رہے، ہمارے علماء اور مفتیوں نے تو اسمبلیوں میں اس کافروں کے فتنے کو پاس کر کے اس پر اسلام کے لیبل لگا کر اور اس کی تائید میں جو ہے علماء کونسل اور شریعت جو ہے وہ شرعی کا جو ہے وہ ادارے بنا لیے اس کو جو ہے حلال قرار دینے کے لیے۔ تو کیا جس چیز کو اللہ تعالیٰ فتنہ قرار دے وہ کیا جو ہے اس فتنے میں سے کوئی اچھائی جو ہے وہ برآمد ہو سکتی ہے؟ یہ کس طرح ہمارے علماء اور مفتیوں نے جو ہے اس کو کامیاب کر لیا۔ اگر یہ حقیقی علماء اور مفتی ہوتے تو یقیناً یہ اس کا بائیکاٹ کرواتے، سورہ کافرون پر عمل کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں سورہ کافرون کے اس آخری حکم لکم دینکم ولی دین پر عمل کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمل کروایا، اور مکہ میں ان پر اذیتیں تکلیفیں مصیبتیں جو پڑی ہیں وہ سب اس سورہ کافرون کے آخری جملے کی وجہ سے ہیں کہ کافرو تمہارا دین ہم نہیں مانتے۔ یہ جتنے ظلم و تشدد ہوئے، جو کچھ بھی ہوا، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو جو ہے ہجرت کرنا پڑی کافروں کی اذیتوں کی وجہ سے، اس کی بنیاد یہی اللہ کا حکم تھا کہ کافرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کافرو تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ یہ بائیکاٹ کروایا، اور بائیکاٹ کرنے کے بعد پھر جو ہے سورۃ الانعام اور سورۃ بقرہ جو مدینہ منورہ میں آ کر نازل ہوئی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دین کو فتنہ قرار دیا اور کہا اس کا خاتمہ کرو، اس کی جگہ اللہ کی زمین، اللہ کی مخلوق پر اللہ کا جو ہے آسمانی نظام جو ہے اس کو نافذ کرو، دین حق کو مکمل طور پر نافذ کرو۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے یہ کیا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بائیکاٹ کروائے کافروں کے فتنے کا، اور ہمارے علماء اور مفتی جو ہے وہ اسمبلیاں جو ہے کافروں کی اسمبلیوں کے ذریعے
اس کافروں کے فتنے پر لیبل لگائیں اسلام کا اور اس کو مسلط کریں اللہ کی زمین اور مخلوق پر، کیا یہ انصاف ہے؟ یہ عدل و انصاف اس کو کہتے ہیں؟ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق پر حق بنتا ہے آسمانی دین کا؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کا دین مسلط کیا؟ کیا نبی علیہ السلام نے مدینہ کی ریاست میں کافروں کے فتنے کو مسلط کیا؟ ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ ہمارے لیے کیا نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ نہیں ہے؟ ہم کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے جو ہے اللہ کی نافرمانی جو ہے اس کا بیڑا کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ نے جب اپنے دین کے بارے میں کہا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور ہمارے ان علماء اور مفتیوں اور جو ہے اسمبلیوں کے یہ جو ہے چور ڈاکو جو ہے انہوں نے اس کافروں کے فتنے کو 1973 میں کی اسمبلی میں پاس کر کے اس پر یہ جو ہے یہ ایک شرط لگا دی کہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں ہے کہ اللہ تو کہتا ہے اللہ کے دین کو کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور انہوں نے جو ہے اللہ کے فیصلوں کے مقابلے میں کافروں کا جو فتنہ ہے اس کو جو ہے لیبل لگا دیا کہ اس کو بھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ کیا اللہ کے ساتھ یہ بغاوت نہیں ہے؟ ایمانداری سے فیصلہ کیا جائے۔ کیا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے؟ کیا یہ زمین اللہ کی نہیں ہے؟ کیا مخلوق اللہ کی نہیں ہے؟ کیا اس پر اللہ کے آسمانی نظام کا کیا نافذ ہونا جو ہے یہ حق نہیں بنتا اللہ کا، اللہ کے دین کا؟ ہم کس قرآن کی روح سے اور کس فرمان نبوی کی روح سے جو ہے ہم اس اللہ کی مخلوق اور زمین پر جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کیے ہوئے ہیں؟ 1973 سے آج تک دیکھ لیں، اس قوم کو ذرا ایک دھیرے کا بھی انصاف نہیں ملا کہ یہ اسمبلیوں والے علماء اور مفتی اور دیگر اور یہ نظام عدد والے جو ہے ان کی تو جائیدادیں بن گئی ہیں، اور جو ہے عام جو ہیں وہ لوگ جو ہے وہ ان کی لوٹ مار کے لیے جو قرضے لیے گئے ہیں سود پر جو ہے وہ ان کے بوجھ تلے آ گئے ہیں، وہ ناحق اور ظالمانہ ٹیکس جو ہے ان کے بوجھ تلے آ گئے ہیں، وہ بے روزگاری اور مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ عدل و انصاف ہے کہ اسمبلیوں والوں کی خواہ وہ مولوی مفتی ہوں یا غیر ہوں اور ان کی تو جائیدادیں بن جائیں اور غریب کا بچہ جو ہے وہ قرضوں کا بوجھ اس پہ لاد دیا جائے، اور ٹی وی کے پہ جو ہے وہ جو ٹی وی دکھاتا ہے اس کے مطابق جو ہے غریب کا بچہ جو ہے 3 ٹائم کی بجائے 1 ٹائم کا جو ہے وہ کھانا اس کو نصیب ہو رہا ہے، اور بڑی مشکل سے۔ بے روزگاری حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، اور یہ اسمبلیوں والے جو ہیں یہ اپنی لوٹ مار میں مصروف ہیں، یہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ نظام عدل کے پاس یہ ایسا عدل ہے ہی نہیں کہ اس کو روکیں۔ عدل کے معنی ہوتا ہے برابر کرنا۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا عدل کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کے دور میں تو عدل یہ تھا کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے گھروں میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 2 مہینے ہمارے گھروں میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔ اگر یمنی چادروں میں سے ہر شخص کو ایک چادر بنتی ہے اور اس سے کرتا نہیں بنتا ہے تو ایک بدو جو ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ٹوکتا ہے کہ آپ کا ایک چادر سے کرتا کیسے بن گیا، ذرا جواب تو دیجیے۔ انہوں نے یہ نہیں اس پر توہین عدالت نہیں لگا دی کہ تم نے جو ہے میری توہین کی ہے، تم نے یہ کہہ دیا مجھے، خبردار تم بول نہیں سکتے۔ نہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، بولو بھائی۔ انہوں نے کہا میرے ابو کی قمیض نہیں تھی، میں نے اپنی چادر بھی اپنا ابو کو دے دی، 2 چادروں سے اس طرح قمیض بنی ہے۔ یہ ہے نظام عدل۔ یہی عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے لوگوں کو تو گوشت روٹی کھلاتے ہیں اور خود جو ہے جا کر گھر میں سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نظام عدل۔ یہ ہے نظام عدل کے معنی برابر کرنا۔ کیا ہمارے نظام عدل نے جو ہے اس مخلوق کو برابر کر دیا ہے؟ کیا یہ برابر ہے مخلوق کہ 1973 سے لے کر ان اسمبلیوں کے جو ہے مفتی اور علماء اور جو دیگر جو لٹیرے ہیں
ان کی تو بے بہا جائیدادیں بن گئی ہیں لوٹ مار سے، اور قوم کا بچہ، ہر بچہ جو ہے مقروض ہو گیا ہے۔ اور یہ جو حکمران ہیں اور یہ اسمبلیوں والے مفتی علماء اور دیگر، اور یہ نظام عدل والے جو ہے، کیا ان کے گھروں میں بھی 3 کی بجائے ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ دیا جا رہا ہے؟ ٹی وی پہ ایک عورت کہتی ہے کہ میں یہ دکھا رہی تھی کہ میرے پاس اتنی سخت رہ گئی ہے کہ میں ایک وقت جو ہے 24 گھنٹے میں ایک وقت کا جو ہے میں سبزی وغیرہ خرید کر لائی ہوں، اب ہم 3 ٹائم کی بجائے جو ہے 1 ٹائم پر آ گئے ہیں۔ کیا یہ عدل و انصاف ہے؟ کیا یہ عدل و انصاف ہے؟ یہ جو ہے نظام عدل جو ہے کیسا انصاف دے رہا ہے لوگوں کو؟ لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا انہوں نے، کہ جتنے ادارے تھے، قومی ادارے جو تھے، ریلوے تھا، وابڈا تھا، سوئی گیس تھی، PIA تھی، دیگر قومی ادارے جو پیداواری ادارے ہیں، وہ ملازموں کو سونپ دیے۔ جن اداروں کی آمدنی سے محکمہ صحت، محکمہ عدل و انصاف، محکمہ تعلیم، یہ ادارے چلنے تھے، جن اداروں کی آمدنی سے وہ سارے کے سارے ملازمین کو دے دیے گئے۔ اور دیکھ لیں PIA کے اندر کتنی لاکھوں کی تنخواہیں ہیں، دیگر اداروں کے اندر لاکھوں کی تنخواہیں ہیں، لاکھوں کی پینشنیں ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ نظام عدل نے اس قوم کو انصاف دیا ہے؟ کیا اس کو انصاف کہتے ہیں کہ ملازمین کو اداروں کا مالک بنا دیا جائے اور وہ جو مرضی خرمستیاں کریں، جب چاہیں جو ہے ریٹ بڑھا لیں اپنے، اور جب چاہیں اپنی تنخواہیں اور اپنے جو ہے وہ سہولتیں اور اپنی عیاشیاں بڑھا لیں؟ کیا اس کو انصاف کہتے ہیں؟ یہ سارے فتنے ہیں کافروں کے فتنے کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام اور سورۃ بقرہ میں کافروں کے نظام کو فتنہ دیا ہے، فتنہ قرار دیا ہے۔ یہ کافروں کے فتنوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ظلم و ستم قوم کے ساتھ، یہ قطعی طور پر جو ہے عدل نہیں ہے، یہ بالکل عدل نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ عدل کے معنی برابر کرنا۔ عدل وہ تھا کہ اگر نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے گھروں میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، تو نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر صحابہ کرام کے پیٹوں پر جو ہے بھوک کی وجہ سے پتھر بندھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ دودھ کا پیالہ آتا ہے مسجد نبوی کے اندر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک کا جو ہے اپنا حال سنایا نبی علیہ السلام کو، فرمایا ابو ہریرہ کہاں ہو؟ جی یہاں ہوں۔ فرمایا یہ دودھ کا پیالہ پکڑو اور سارے صحابہ کرام کو پلانا شروع کر دو۔ یہ اسلام کو غالب کرنے والے سید الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیوں نہیں دیکھتے ہم؟ ان کی سیرت کیوں نہیں بناتے؟ صرف جو ہے ہم نے کلمہ ہی پڑھنا تھا، کام سارے جو ہے کافروں کے فتنے والے ہم نے کرنے تھے۔ یہ ہے ہمارا عدل و انصاف، یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا کلمہ۔ فرمایا ابو ہریرہ سب کو پلا دو۔ سب نے پی لیا، بس ابو ہریرہ تم بیٹھو اور پی لو اس کو۔ اور سب سے آخر سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دودھ پیتے ہیں۔ یہ ہے عدل و انصاف، یہ عدل و انصاف ہے۔ قوم کے بچے جو ہیں وہ 3 کی بجائے 24 گھنٹے میں 1 دفعہ کھانا کھانے پر کی سطح پر آ گئے ہیں، اور یہ اسمبلیوں والے علماء اور مفتی اور دیگر لٹیرے اور نظام عدل والے جو ہے، کیا ان کے گھروں میں جو ہے 1 وقت کا کھانا جو ہے اس وقت اس حد تک پہنچ گئے یہ لوگ؟ کیا یہ بڑی بڑی تنخواہیں، بڑے بڑے سہولتیں، یہ بڑی بڑی لوٹ مار جو ہے، یہ اس کو کوئی کہہ سکتا ہے یہ عدل و انصاف ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ اللہ سے ڈرو۔ یہ کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ اگر اللہ کے رسول کی بات نہیں ماننی تھی، کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ نہیں کرنا تھا، تو کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ مدینہ کے منافقوں کا بھی یہی رویہ تھا کہ وہ منہ سے کلمہ پڑھا تھا اور اندر سے جو ہے وہ اسلام کے خلاف جو ہے کافروں کے فتنے کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہودیوں کا، مکہ کے مشرکین مکہ کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہ تو منافقانہ رویہ ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر 44 نمبر آیت کے بعد 3 فتوے لگائے ہیں۔ اللہ نے فتوے لگائے، جو حقیقی مفتی ہے، حقیقی فیصلہ کرنے والا ہے،
اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اگلی آیت ہے فاولئک هم الظالمون، اس سے اگلی آیت ہے فاولئک هم الفاسقون۔ یہ 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 فتوے لگائے ہیں ان لوگوں پر جو اللہ کے اتارے جانے والے آئین جو ہے، آسمانی آئین جو ہے، اس کے مطابق حکمرانی اور فیصلے نہیں کرتے۔ کیا ہم نے کلمہ صرف اس لیے پڑھا کہ ہم نے کافروں کے فتنے مسلط کرنے ہیں؟ اس قرآن کے اللہ کے فتووں پر، اللہ کے فیصلوں پر کون عمل کرے گا؟ کیا ہمارا کلمہ جو ہے ہمیں یہی کہتا ہے؟ ہمارا عدل و انصاف یہی ہمیں کہتا ہے کہ ہم کافروں کے فتنوں کو مسلط کریں؟ اللہ کے آسمانی دین جو ہے، جو سیاسی، معاشی ہر لحاظ سے مکمل ہے اور پاکیزہ ہے، اس کے مقابلے میں ہم جو ہے، ہمارا کلمہ یہی کہتا ہے کہ ہم کافروں کے فتنے کو مسلط کریں، لوٹ مار کرائیں ان سے۔ 3 فتوے لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَأَنِحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے دین جو ہے، اس کے مطابق آپ حکمرانی اور فیصلے کریں۔ اور آدم علیہ السلام اور حوا دونوں کو جب زمین پہ اتارا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، سورۃ طٰہٰ ہے اور دیگر صورتوں میں ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، میں اے آدم حوا، میں تمہارے لیے رہنمائی کے لیے ہدایت اپنی اتاروں گا، جو اس میری ہدایت کے پیچھے چلے گا وہ بدبخت نہیں ہوگا، گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے، کبھی وہ بدبخت جہنمی نہیں ہوتے۔ جہنمی اور گمراہ وہی ہوتے ہیں جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر کافروں کے فتنے پر عمل کریں، کافروں کے فتنے کو مسلط کریں، وہ جو ہے گمراہ اور بدبخت جہنمی ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی دین کو زبان مبارک سے بھی صحابہ کرام کے تک پہنچایا اور عملی نمونہ بھی کر کے دکھایا، اور اس کو آج تک اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کو، ریاست مدینہ جو ہے، اسلامی ریاست جو ہے، اس کے اندر آج بھی محفوظ رکھا ہوا ہے، اور محفوظ رکھا ہوا ہے لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے، کہ قیامت کے دن وہ کہہ نہ سکیں کہ جی ہمارے علماء اور مفتیوں نے تو ہمیں شیطانی جمہوریت پر لیبل لگا کر کہا تھا کہ یہ اسلام ہے، یہ اللہ عذر قبول نہیں کرے گا۔ یہ علماء جو ہے، کہیں علماء کونسل بنی ہوئی ہے، کہیں کچھ بنی ہوئی ہے، یہ علماء مختلف طریقوں سے جو ہے کھا پی رہے ہیں، کوئی اسمبلیوں میں بیٹھ کر کھا رہا ہے، کوئی جو ہے کونسلوں میں بیٹھ کر کھا رہا ہے۔ کیا یہ روزی حلال ہے؟ جس نظام کو اللہ فتنہ قرار دے، کیا اس کی محنت مزدوری جو ہے حلال ہو سکتی ہے؟ ایمانداری سے فیصلہ کریں، بتائیں قوم کو آپ کون سا اسلام نافذ کر رہے ہیں، کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا یہ اسلام کی خدمت ہے کہ آپ کافر اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے وہ کافروں کا فتنہ جو ہے مسلط کریں اور اس کی محنت کھائیں؟ کیا یہ حلال ہے؟ کہیں قرآن میں ہے، کہیں حدیث میں ہے؟ جب اللہ نے اس کو فتنہ کہہ کر اس کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر اس کی جو ہے محنت جو ہے، اس فتنے کی خدمت جو ہے، اس کا معاوضہ حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسمبلیوں والے، یہ کرسیوں والے، یہ نظام عدل والے جو کھا رہے ہیں کافروں کے فتنے کی خدمت کر کے، بتائیں کہاں قرآن میں لکھا ہے، کہاں حدیث میں لکھا ہے کہ یہ روزی حلال ہے؟ جس چیز کو، جس فتنے کو، جس کو اللہ تعالی نظام کو فتنہ قرار دے، اس کی خدمت کی روزی حلال کس طرح ہو سکتی ہے؟ کس طرح؟ وہ تو ظلم کا نظام ہے۔ کیا ظلم کا نظام کی آمدنی جو ہے وہ حلال ہوتی ہے؟ کوئی چور ڈاکو جو ہے کسی گھر میں جو ہے وہ زبردستی داخل ہو کر جو ہے لوٹ لے ان کو، تو کیا اس کی روزی حلال ہوگی؟ کیا اللہ کی زمین پر اور مخلوق پر جو ہے زبردستی کافروں کا فتنہ مسلط کرنا، کیا یہ شرافت ہے یا ڈاکہ ہے یا چوری ہے؟ کیا یہ جو ہے، کیا یہ انصاف ہے کہ زمین اللہ کی ہو اور مخلوق اللہ کی ہو، اور اللہ نے آسمان سے جو ہے اپنا نظام جو ہے نافذ کرنے کے لیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو نافذ کیا مدینہ کی ریاست میں، اور آج جو ہے ہم کافروں کے فتنوں کی اسمبلیوں کے ذریعے کافروں کے فتنوں کو ہم جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے مسلط کیے ہوئے ہیں۔
کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا اس فتنے کی خدمت جو ہے وہ اس کا معاوضہ حلال ہے؟ ذرا علماء اور مفتی بتائیں تو صحیح نا، نظام عدل والے ہی بتائیں کہ کیا یہ نظام عدل کا جو ہے یہ واقعی نظام عدل ہے؟ کیا یہ واقعی لوگوں کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ لوگوں پر جو ہے یہ ڈاکوؤں، چوروں کا اور کافروں، بے رحم فرعونوں کے نظام جو ہے، یہ ظالموں کے، بے رحموں کے نظام مسلط کر کے جو ہے ان کو لوٹا جا رہا ہے؟ کیا یہ عدل و انصاف ہے؟ کیا یہ مساوات ہے؟ کیا یہ امن و سکون ہے؟ کیا اس نظام عدل سے جو ہے کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے جو نظام عدل چلایا جا رہا ہے، کیا اس سے جو ہے لوگوں کو عدل، انصاف اور سکون اور مساوات مل رہی ہے لوگوں کو؟ لوگ تو بھوکے مرنے پر آ گئے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ٹی وی دکھا رہا ہے کہ رات کو جو ہے عورتیں جو ہے سڑکوں پر، پارکوں میں، اور بچے جو ہیں جن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے روزی کا، ظالموں ڈرو اللہ سے۔ وہ جسم فروشی کے ذریعے روزی اکٹھی کر رہے ہیں۔ تم نے کیا عدل دیا اس قوم کو؟ کون سا نظام عدل تم مسلط کیے ہو؟ کیا عدل دیا تم نے؟ عدل کے معنی برابر کرنا۔ یہ رات کے اندھیرے میں سڑکوں اور پارکوں میں جو کچھ ہے یہ ہو رہی ہے۔ ایک عورت کا انٹرویو ٹی وی پہ میں نے دیکھا، بچہ اس نے اٹھایا ہوا ہے، وہ یہ دھندا کر رہی تھی۔ اس سے پوچھا ٹی وی والے نے، اس نے کہا میں کیا کروں، میرا کمانے والا کوئی نہیں ہے، میرے یہ بچے ہیں، میرا کوئی ذریعہ نہیں ہے روزی کا، میں کس طرح ان بچوں کو پالوں، کہاں سے کھلاؤں ان کو؟ یہ کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے والوں، سن لو کان کھول کر، یہ جو بھی ہو رہی ہے، بے حیائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ بے حیائی کا یاد رکھ لو، تو نے سب نے جو کھا پی لو، جتنا کھا پی لیتے ہوتے اس قوم کو، تمہارا جو ہے حساب ہوگا، یاد رکھو۔ یہ سارا ظلم تمہاری گردنوں پر ہوگا۔ یہ اسمبلیوں کے علماء اور مفتی اور لٹیرے اور یہ نظام عدل والے جو ہیں، یہ سارا ظلم جو ہے ان کی گردن پر ہوگا، انہوں نے حساب دینا ہے۔ یہ کیسا انصاف لیے بیٹھے ہیں، یہ کیسا اسلام لیے بیٹھے ہیں؟ اب یہ ٹولہ آیا ہے، 70 سے اوپر جو ہے وزیر و کبیر بن گئے، مشیر بن گئے، صرف ملک کو لوٹنے کے لیے، صرف لوگوں کو جو ہے نوازنے کے لیے۔ یہ اتنی وزارتیں، اتنی جو ہے مشیر جو ہے، یہ کیسے بن گئے؟ یہ جن کے پاس کوئی محکمہ نہیں ہے، کھا رہے ہیں وہ۔ اور اگر نظام عدل سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ اتنا جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے، تو نظام عدل کہتا ہے جی خبردار، اسمبلیاں جو ہے بڑی مقدس ہیں، اسمبلیوں کے خلاف نہ بولیں، یہ مقدس اسمبلیاں ہیں۔ جو اللہ کے آسمانی دین کے خلاف جو ہے کافروں کے فتنے کو مسلط کریں اسمبلیوں کے ذریعے، کیا یہ مقدس ہیں؟ نظام عدل والوں، ہوش کرو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ مقدس ہیں؟ جو رب کے نافرمان ہیں، باغی ہیں، کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے والے ہیں اسمبلیوں کے ذریعے، کیا یہ مقدس ہو گئے ہیں؟ قرآن پڑھو۔ چوروں ڈاکوؤں کو تم نے مسلط کیا ہوا ہے کرسیوں پر۔ سورہ یوسف پڑھو۔ یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر کا پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ قوم پر جو ہے پہلے 7 سال جو ہے خوب فصل ہوگی، اگلے 7 سال جو ہے قحط پڑے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، اور پانی کی جگہ لوگ رس جو ہے نکال کر پئیں گے پھلوں کا۔ جب بادشاہ کے خواب کا یہ تعبیر بتائی یوسف علیہ السلام نے، تو اس بادشاہ نے کہا لاؤ اس شخص کو، میں اس کو اپنا مشیر خاص بنا لوں۔ ایلچی جو ہے بادشاہ کا یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے میں آپ کو بادشاہ سلامت جو ہے وہ اپنا مشیر خاص بنانا چاہتے ہیں، عہدہ دینا چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، میں اس وقت تو عہدہ نہیں لوں گا جب تک میری پوزیشن جو ہے مجھے بتایا نہیں جاتا کہ میرا قصور کیا ہے۔ مجھے جو جیل میں ڈالا گیا ہے، پہلے اس کا فیصلہ کرو کہ میرا قصور کیا تھا، پہلے یہ فیصلہ کرو۔ بادشاہ السلام سے کہو اس عورتوں کو جنہیں اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور جن کے فتنے کی وجہ سے مجھے جو ہے اس جیل میں ڈالا گیا ہے،
ان سے پوچھو میرا قصور کیا ہے۔ اور بادشاہ نے وزیروں کبیروں کی عورتوں کو بلا کر پوچھا کہ بتاؤ یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا قلنا حاشا للہ ما علمنا لہ من سوء، اللہ کی پاکیزگی، ہم نے اس شخصیت پر کوئی برائی نہیں دیکھی ہم نے اس کے اندر۔ جب عورتوں کی طرف سے صفائی ہو گئی جن کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجا گیا تھا، جب بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، پھر جیل سے باہر نکلے، پھر عہدہ لیا۔ کیا یہ قرآن ہمارے لیے نہیں ہے؟ ہم نے چوروں ڈاکوؤں کو مسلط کر دیا ہے، اس کو نظام عدل کہتے ہیں، اس کو نظام برابری کہتے ہیں، عدل کے معنی برابر، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ چوروں ڈاکوؤں کو کرسیوں پر بٹھا دیا، اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اس ملک کے ساتھ، اب بھی لوٹ رہے ہیں۔ اور اسمبلیوں میں جو ہے آئین میں تبدیلی کر کے جو ہے انہوں نے اپنے کیس جو ہے وہ معاف کروا لیے ہیں، اپنی لوٹ مار معاف کروا لی ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اس کو عدل و انصاف کہتے ہیں۔ چوروں ڈاکوؤں کو تو مسلط کر دیا۔ کیا نبی علیہ السلام نے چوروں ڈاکوؤں کو مسلط کیا تھا؟ اسلام میں تو چوروں ڈاکوؤں کا مقام ہی کوئی نہیں ہے، بے انصافی اور ظلم کرنے والوں کا مقام ہی کوئی نہیں ہے اسلام میں، تو ان کا مقام جو ہے وہ جیل ہے۔ مسلمانوں قرآن پڑھو۔ یہ ہمارے علماء اور مفتی جو اسمبلیوں میں بنے پھرتے ہیں لیبل لگا کر، کیا انہوں نے سورہ یوسف نہیں پڑھی کبھی؟ انہوں نے کبھی سورہ کافرون نہیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بائی کاٹ کروایا کفر کا، اور انہوں نے کفر کر کے بائی کاٹ کر کے مکہ مکرمہ کے اندر تکلیفیں اٹھائیں، اذیتیں اٹھائیں، ماریں کھائیں، شہادتیں پیش کیں، ہجرتیں کیں؟ تم یہ کہاں سے لے آئے؟ لیبل لگا کر تم اللہ کا حیا کرو کچھ۔ اگر کوئی خنزیر کے پر جو ہے وہ لیبل لگا دے کہ یہ خنزیر نہیں ہے بکرا چھترا، تو کیا وہ بکرا چھترا ہو جائے گا؟ پھر کچھ جو ہے اللہ تو کہتا ہے مکمل طور پر اسلام کو نافذ کرو، تو یہ علماء کونسلیں بنا کر جو ہے چند شکیں جو ہے وہ ٹھونس کر اس میں کیا یہ ہے جو وہ دین اسلام ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا؟ وہ کیا کافروں کا فتنہ جو ہے امن سلامتی بن جائے گا؟ کیا خنزیر مادہ کے پیٹ سے جو ہے کوئی بکرا چھترا پیدا ہو سکتا ہے پاکیزہ؟ اس کافروں کے جو ہے غلیظ اور گندے نظام میں سے کیا جو ہے پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ عدل و انصاف اور امن و سلامتی اور مساوات جیسی صفات پیدا ہو سکتی ہیں؟ یہ کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو تم؟ عوام کو پتہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ عوام بول نہیں سکتی ہے، جب عوام بولتی ہے اس پر تشدد ہوتا ہے، اس پر ظلم ہوتا ہے، اس پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، اس کے راستے روکے جاتے ہیں۔ کہاں جائے عوام؟ یہ تم یاد رکھو اللہ کی تم پہ اللہ کی عدالت لگنے والی ہے، تم نہیں بچ سکو گے۔ یہ رات کے اندھیرے میں جو دھندا ہو رہا ہے تمہاری حکمرانی میں، تمہارے کافروں کے فتنے کے برپا کیے فتنوں کی روشنی میں، اور اس فتنے کے نظام عدل میں جو کچھ رات کے اندھیروں میں ہو رہا ہے، یاد رکھیں کہ تم سب نے اسمبلیوں والوں نے اور کرسیوں والوں نے، نظام عدل والوں نے اس کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ یہ یاد رکھیں۔ یہ کلمہ تم نے کیوں پڑھا ہے؟ اگر اللہ کی مخالفت ہی کرنی تھی، اللہ کے پیغمبر کی مخالفت ہی کرنی تھی، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسمبلی بنائی تھی جاہل چوروں ڈاکوؤں کی، اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کی مخلوق اور زمین کے لیے جو تم کوئی نظام بناؤ؟ کیا نبی علیہ السلام نے اسمبلیوں سے بنوایا تھا؟ کچھ اللہ کا خوف کرو، کچھ سوچو کہ تم کلمہ کیوں پڑھتے ہو، کیا وجہ تمہارے کو کلمہ پڑھنے کی؟ تم نے کیا مسلط کیا اس قوم پر؟ اللہ سے ڈرو۔ تم اللہ کے مخلوق کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ یہ قومی ادارے جو ہیں سارے پیداواری ادارے واپس لو،
ان کے ملازم مالک بن گئے اور طرح طرح کے جو ہے وہ عیاشیاں کر رہے ہیں اور ریٹ بڑھا رہے ہیں بلوں کے، یہ ادارے واپس لو۔ یہ بڑی بڑی لاکھوں کی تنخواہیں جو ہیں اور بڑی بڑی پینشنیں جو ہے اور یہ کاروں اور دیگر سہولتیں جو ہے ناجائز قوم پر جو بوجھ بنا رکھا ہے، ان کو ختم کرو۔ افغانستانیوں نے یہ جو بڑی لوٹ مار تھی ملازمین کے اور پینشنوں کی، اس کو ختم کر کے انہوں نے اپنی معیشت درست کر لی ہے۔ تم بھی یہی کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ یہی ہے نظام عدل۔ جو باقی لوگ جن کو مزدوری بھی نہیں ملتی، جن کے بچے ڈگریاں ہولڈر ہیں، ان کو کوئی جاب نہیں ملتا ہے، وہ بیچارے جو ہے مزدوری بھی نہیں کر سکتے، وہ جرائم کی طرف نکل گئے ہیں پڑھے لکھے لوگ جو ہیں۔ کیا یہ عدل و انصاف ہے اس قوم کے ساتھ؟ کیا یہ نظام عدل جو ہے یہ انصاف دے رہا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے یہ انصاف دیا تھا لوگوں کو کہ حکمران طبقہ جو ہے وہ تو اربوں کروڑوں کے جو ہے ہیرا پھیریاں کر کے جو ہے جائیدادیں بنائے، اور غریب کا بچہ جو ہے وہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا اس کو نصیب ہو، اور وہی بڑی مشکل سے ہو۔ اللہ کا حیا کرو، ڈرو اللہ سے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، انسان جب تو اللہ کا حیا نہیں کرے گا پھر جو مرضی کرتا جا۔ ایک اللہ کا حیا ہے، خوف ہے، ڈر ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ فتنہ نظام جو ہے، یہ اگر علماء کی مخالفت کی وجہ سے، اسمبلیوں والوں کی مخالفت کی وجہ سے، نظام عدل کی مخالفت کی وجہ سے اگر اسلام نافذ نہیں ہو سکتا، تو کم از کم یہ اسمبلیوں کی فوجیں جو ہے چوروں ڈاکوؤں کی، اس سے قوم کو نجات دلانی چاہیے۔ اور اس کی بجائے یہ پارلیمانی فتنہ جو ہے، اس کی بجائے کم از کم اگر اسلام نہیں نافذ کر سکتے تو کم از کم صدارتی نظام تو لے آئیں۔ یہ چور اسمبلیوں کی چوروں ڈاکوؤں کی فوجوں جو ہے ان کی لوٹ مار سے تو قوم کی نجات ہو جائے گی کم از کم۔ ہم نے جو ہے ایوب خان کا دور دیکھا ہے، بنیادی جمہوریتوں کا نظام۔ یہ ڈسٹرکٹ کونسل جو ہے وہ تعلیمی ادارے چلاتی تھی، دیگر جو ہے ادارے چلاتی تھی وہ۔ جب سے یہ 1973 کے ڈاکو آئے ہیں اسمبلیوں میں، انہوں نے ساری پیداوار اپنے ہاتھ میں لے لی، سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نواز شریف نے ایک فتنہ مسلط کیا کوٹا سسٹم والا کہ ملازمتیں جو ہے وہ جو ہے ایم پی ایم این ایز کو تقسیم کر دی جائیں، اور اس نے یہ رشوت کا جو ہے بنیاد رکھی تھی۔ ایم پی ایم این اے جو ہے رشوتیں لے کر اپنی جیب میں بھی اور نواز شریف کی جیب میں بھی ڈالتے تھے۔ یہ رشوت کا بازار اس نے گرم کیا تھا۔ کیوں ان کو دی؟ کیوں ان کو کوٹا دیا؟ اس دور میں تھا کسی کو غریب کا بچہ ہے، کوئی غریب جاتا محکمے کے سربراہ کے پاس، کہتا میں غریب آدمی ہوں، میرے روزے کا میرے بچے کو ملازم، وہ رکھ لیتے۔ کوئی عورت جاتی میں بیوہ ہوں، میرا بچہ ملازم کر لو، ملازمت دے دو، دے دیتے۔ اب بے رحم اور ظالموں کے، یہ کافروں کے فتنے کو چلانے والے یاد رکھیں، یہ کافروں سے بدتر قسم کے جو ہے یہ بے رحم ہیں، ظالم ہیں۔ یہ کافروں کے فتنے کو چلانے والے، یہ کافروں سے بڑھ کر جو ہے یہ بے رحم ہیں، یہ ظالم ہیں۔ ان کو کوئی ترس نہیں آتا عوام پر۔ عوام کو جو ہے کچھ ملے نہ ملے، ان کی لوٹ مار جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ کیا اس کو کہتے ہیں عدل و انصاف؟ کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے دور میں جو ہے نظام عدل یہ ہوتا تھا؟ کیا انصاف کرنے والے ایسے لوگ تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں؟ کیا آج اس سرزمین میں، نبی علیہ السلام کی محنت کی سرزمین میں جو ہے اسلام نافذ ہے؟ عدالتیں، کیا عدالتیں جو ہے ایسے انصاف کرتی ہیں وہاں پر؟ یہ سارا جو ہے قصور جو ہے یہ فتنہ ہے، کافروں کا فتنہ۔ اور اس کے بعد یہ سب سے بڑے قصور والے اس فتنے کو چلانے والے، جو شخص بھی کسی بھی کرسی پر بیٹھ کر، کسی بھی عہدے پر بیٹھ کر جو اس فتنے کا ساتھ دے رہا ہے،
وہ قوم کو لوٹ رہا ہے، وہ نجائز کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے اس قوم کے ساتھ۔ یہ کافروں کا فتنہ کبھی لوگوں کو جو ہے عدل و انصاف نہیں دے سکتا، امن سلامتی نہیں دے سکتا۔ تم اللہ سے بڑھ کر عقل مند بن گئے ہو۔ جس کافروں کے فتنے کو اللہ تعالیٰ نظام کو فتنہ قرار دے، تم اس فتنے سے عدل و انصاف نکالتے ہو، امن و سلامتی نکالتے ہو، مساوات نکالتے ہو، تم اس فتنے سے تم خیر و برکت نکالتے ہو۔ کیا اس معاشرے میں یہی چیزیں ملی ہیں کافروں کے فتنوں کے ذریعے؟ ذرا انصاف تو کرو۔ تم انصاف کی کرسیوں پر بیٹھے ہو، ذرا انصاف تو کرو۔ کیا تم عدل دے رہے ہو لوگوں کو، انصاف دے رہے ہو لوگوں کو؟ کیا غریب کے بچوں کے لیے ایک کھانا 24 گھنٹے میں جو آ گیا غریب آدمی جو ہے، کیا تمہارے گھروں میں بھی ایسا ہی نظام ہے؟ کیا تمہارے گھروں میں بھی ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ پکتا ہے، باقی 2 ٹائم ختم ہو گئے؟ یہ کیا فائدہ ہے اس عدل انصاف کا؟ اگر اس انصاف نے قوم کو مقروض کرنا ہے یہود و نصارہ کے سودی قرضوں سے، بے رحمانہ اور ظالمانہ ٹیکسوں کے ذریعے اور مہنگائی کے ذریعے، بے روزگاری کے ذریعے اور چوروں ڈاکوؤں کے نظام حکمرانی کے ذریعے اگر اس قوم کو برباد کرنا ہے تو اس کو نظام عدل جو ہے انصاف کہتا ہے تو کہہ دے، ہم تو نہیں کہہ سکتے۔ کیا یہ قرآن ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا یوسف علیہ السلام کا اللہ کے پیغمبر کا کردار ہمارے لیے نہیں ہے کہ جب تک مجھے قصور نہ بتایا جائے کہ مجھے جیل میں کیوں بھیجا گیا، میں اس وقت تک جیل سے نہیں نکلوں گا؟ اور ان چوروں ڈاکوؤں کو جن کے ثابت ہو رہے ہیں کیس عدالتوں کے اندر ہو رہے ہیں، ان کو کرسیوں پر بٹھا دیا گیا شیطانی نظام کے ذریعے، اور انہوں نے امینڈمنٹ کر کے آئین کی شکوں میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ بے گناہ بنا لیا، اور قوم کا لوٹا ہوا پیسہ جو ہے وہ اس کے مالک بن گئے۔ یہ یاد رکھیں، نظام عدل والے، سب سے بڑی سزا تمہارے لیے یاد رکھیں۔ اللہ کی عدالت قائم ہوگی، تم جو کرنا ہے کر لو، اپنے اختیارات کے ذریعے جو کچھ کرنا ہے اس قوم کے ساتھ کر لو، لیکن یاد رکھو تم پر بھی ایک عدالت لگے گی۔ تم نے چوروں ڈاکوؤں کو بٹھا دیا کرسیوں پر، کیا یہ مفاد عامہ میں ہے؟ ہر آئین اور ہر قانون کی شک جو ہے وہ مفاد عامہ میں ہوتی ہے۔ کیا اس سپریم کورٹ میں جو ہے جب اسمبلی والوں نے یہ پاس کیا کہ ان کی جو ہے پینشنیں ہونی چاہیے، تو کیا سپریم کورٹ نے نوٹس دے کر جو ہے اس کو ختم نہیں کیا تھا؟ کیوں ختم کیا تھا؟ کیوں ختم کیا تھا؟ سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں، اگر کسی قانون کے جو ہے یہ روح جو ہے اس کے مطابق عدل و انصاف نہیں ہوتا تو پھر عدل و انصاف کیسے ہوگا؟ یہ جو امینڈمنٹ کی ہیں سپریم کورٹ نے نوٹس لیا اس پر، کیوں لیا نوٹس؟ اس لیے کہ یہ مفاد عامہ میں نہیں ہے، مفاد عامہ کے خلاف ہے یہ۔ اور پھر یہ آئین جو ہے اسمبلیوں میں لوگوں کا بنایا ہوا ہے، کافروں کا بنایا ہوا آئین ہے جو ہم پر مسلط کیا ہے علماء اور مفتیوں نے 1973 کی اسمبلی میں۔ یہ کافروں کا نظام ہے، کافروں کا فتنہ ہے، یہ ہم پر مسلط کیا ہے۔ یہ اللہ کی زمین، اللہ کی مخلوق پر اس کو مسلط کیا گیا ہے، اور یہ اس نظام کے ذریعے جو کچھ کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں۔ ثابت کریں علماء ٹی وی پر آ کر کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے جس کی روح سے یہ کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے یہ پیٹ بھر رہے ہیں، یہ لوٹ رہے ہیں قوم کو۔ کون سی آیت قرآن کی اجازت دیتی ہے، کون سی حدیث نبوی فرمان نبوی اجازت دیتا ہے؟ اتنے اندھے ہو گئے اس لوٹ مار میں کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ عدل و انصاف ہوتا کیا ہے۔ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو، خالص دین کو نہیں اپنائیں گے، آپ کے اسوہ حسنہ کو نہیں اپنائیں گے۔ آج زندہ مثال ہے سعودی عرب کے اندر، جہاں نبی علیہ السلام نے محنت کی، آج وہاں جو عدالتیں خالی پڑی ہیں، اسلام نافذ ہے حکومتی سطح پر،
کوئی جرائم نہیں ہیں، اور اگر جرم کوئی ہوتا ہے تو وہ ایک ہفتے میں اس کا فیصلہ کر کے کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا ہے ظالم کو۔ اور یہاں وکیل ہیں چوروں ڈاکوؤں کے دولتوں میں سے جو ہے وکالت لے کر جو ہے معاوضہ لے کر جو ان کو قوم کے لوٹے ہوئے پیسے سے جو ہے واپس کرنے سے ان کو بچا رہے ہیں کہ ان کا پیسہ نہ واپس ہو جائے۔ یہ وکیل بھی اس ظلم میں یہ ان کے سہولت کار بن گئے ہیں۔ کیا یہ عدل و انصاف ہے؟ کیا اس کو اسلام کہتے ہیں؟ کیا اسلام والوں نے کلمہ پڑھ کر یہ کام کیے تھے جو ہم کرتے ہیں؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نے یہ نظام چلایا تھا جو ہم چلا رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے آسمانی نظام جو ہے پاکیزہ نظام عدل و مساوات والا نظام جو ہے اتارا ہے اور کافروں کے نظاموں کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے، تو پھر ہمیں کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں سیدھے ہوتے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ آپ کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا اللہ نے اس کو محفوظ نہیں رکھا مدینہ کی اسلامی ریاست میں؟ کیا سبق دیا ہم نے؟ کیوں ہم کلمہ پڑھتے ہیں؟ اگر ہم نے کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو مسلط کرنا ہے، کافروں کی حمایت کرنی ہے، تو پھر جو ہے کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر تو مدینہ کے کلمہ پڑھنے والے جو یہودی ایجنٹ تھے، منافق، پھر تو ہمارا کلمہ بھی ان کی طرح ہی ہو گیا کہ زبان سے کلمہ اور اندر سے جو ہے کافروں اور کفر کے ساتھ۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا یہ عدل و انصاف نہیں ہے؟ کیا ہم وہی کچھ نہیں کر رہے جو ہے وہ کر رہے ہیں جو مدینہ کے منافق کرتے تھے اس اللہ کے نظام کی مخالفت میں اور کافروں کے فتنوں کی حمایت میں جو کچھ وہ کرتے تھے؟ کیا آج ہم وہی نہیں کر رہے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اسلام نہیں نافذ کر سکتے اور یقین نہیں کر سکو گے کیونکہ جو علماء اور مفتی جو ہے انہوں نے اس 1973 کی اسمبلی میں اس کافروں کے فتنے کو پاس کیا ہے، اگر یہ علماء اور مفتی ہوتے، ان کو سورہ کافرون کا پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے اور نبی علیہ السلام کی کیا سیرت طیبہ ہے، تو یہ کبھی جو اس کو پاس نہ ہونے دیتے، کبھی اس کی حمایت نہ کرتے، بلکہ لوگوں سے کہتے کہ لوگوں اس کا بائیکاٹ کرو۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بائیکاٹ کیا نظام کفر کا سورہ کافرون کے مطابق۔ اگر یہ حقیقی علماء مفتی ہوتے، ان کے پاس تو سورۃ کافرون کا علم بھی نہیں ہے، ان کے پاس سورۃ جو ہے انفال کی آیت نمبر 39، سورہ بقرہ کی 193 نمبر آیت، سورہ مائدہ کی جو ہے 3 فتحوں والی آیتیں 44 سے لے کر 47 تک، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا حکم کہ آپ جو آسمان سے اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق حکمرانی فیصلے کریں، ان کو تو اتنا بھی نہیں پتہ۔ یہ مفتی اور علماء کیسے بن گئے؟ اگر یہ حقیقی علماء اور مفتی ہوتے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرح یہ اللہ کے آسمانی نظام کی حمایت کرتے اور کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کرتے، یہ اگر یہ علماء اور مفتی ہوتے۔ تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا جو ہے یہ فتنے سے بے شمار فتنے جو ہے وہ پڑ گئے ہیں لوگوں کے اندر، اور ان سیٹوں والوں کو کوئی احساس نہیں ہے اس کا۔ تو جب تک یہ فتنہ جو ہے رہے گا، اللہ نے تو کہا ہے اس کا خاتمہ کرو، سورہ انفال سورہ بقرہ میں کافروں کے فتنے کا خاتمہ کرو، اور اس کی جگہ اللہ کا مکمل دین نافذ کرو۔ یہ دونوں آیتوں میں پڑھ کر اپنی آنکھوں سے پڑھ لیں، یہ نظام عدل والے پڑھ لیں اللہ کیا کہتا ہے۔ یہ علماء تو یہاں اسلام نافذ نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے اس فتنے کو کامیاب کیا ہے۔ اسمبلی 1973 کی اسمبلی میں انہوں نے اس کو پاس کیا ہے، یہ نہیں اسلام نافذ کریں گے۔ تو میری گزارش ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے نوٹس دے کر اس پارلیمانی ظالمانہ لوٹ مار کے نظام کو جو ہے وہ مفاد عامہ کے خلاف قرار دے،
اور اس کی جگہ جو ہے نظام صدارتی نظام جو ہے اس کو نافذ کرے، کیونکہ صدارتی نظام جو ہے یہ پیغمبروں کے بعد شاہی نظام اور صحابہ کرام کے خلفائے راشدین کے خلافت کے نظام کے بالکل مشابہ ہے۔ کم از کم یہ فوجوں جو ہے چوروں ڈاکوؤں کے اسمبلوں کے، اس سے تو کام کی قوم کو جان بچے گی، پھر قرضے نہیں دینے پڑیں گے، اور نظام صدارت جو ہے اس کو قانون دان حضرات چلائیں، جو قانون کو جانتے ہیں، شرافت کے حقدار ہیں۔ جج حضرات، ریٹائرڈ جج جو ہے ان پر مشتمل جو ہے وفاقی کابینہ بنائی جائے۔ ریٹائرڈ جج حضرات جو ہیں ان پر مشتمل جو ہے صوبائی حکومتیں بنائی جائیں، ضلعی حکومتیں جو ہے بنائی جائیں، یہ نظام چلایا جائے، قانونی حکمرانی بھی ہوگی، شریف لوگوں کے بھی جو ہے وہ حکمرانی ہوگی۔ وہ اپنی پینشن میں اور کچھ الاؤنس جو ہے مزید دے کر جو ہے وہ قوم کی خدمت جو ہے قانون کے مطابق اور شرافت سے کریں گے۔ یہ اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کرنا یہ شرافت نہیں ہے، یہ بدماشی ہے، یہ اللہ کی مخلوق کی، اللہ کے دین کی یہ حق تلفی ہے، یہ شرافت نہیں ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے دشمنوں کا فتنہ مسلط کرنا یہ شرافت نہیں ہے، یہ بدماشی ہے، سینہ زوری ہے، اس سے خیر برآمد نہیں ہو سکتی، اس سے ظلم ہی برآمد ہوگا، اس سے عوام پر جو ہے عذاب ہی نازل ہوگا۔ اس لیے صدارتی نظام جو نظام خلافت اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نظام بادشاہ سے ملتا جلتا ہے، مختصر لوگ جو ہیں وہی جو ہے اس کو چلائیں صدارتی نظام میں، اور کوئی بھی قانون بنانا ہو تو ریٹائرڈ ججوں پر مشتمل کونسل ہونی چاہیے جو قانون سازی کرے، کم از کم قانون کی حکمرانی تو ہو۔ یہ اسمبلیوں کے زیادہ لوگ تو جاہل ہیں، جنہوں نے یہود و نصارہ کے قانون کے اداروں کی تعلیم کے دروازے کو بھی نہیں دیکھا، تعلیمی اداروں کے دروازے کو بھی نہیں دیکھا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں اسمبلیوں میں جنہوں نے صرف ہاتھ ہی کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ رحم کریں، سپریم کورٹ سے گزارش ہے، رحم کرے اس قوم پر، نوٹس لیں اس بات کا۔ جب آپ دیگر قانون جو ہیں ان کو جو ہے قومی مفاد کے خلاف سمجھ پر نوٹس لیتے ہیں، یوسف گرانی جو ہے اس کو سپریم کورٹ نے جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ نااہل قرار دیا، پھر اسمبلی نے جو ہے ان کو جو ہے قرارداد پاس کر کے یا قانون پاس کر کے ان کو تحفظ دیا، تو سپریم کورٹ نے اس کو نہیں ماننا تھا۔ تو سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ کسی بھی آئین اور قانون یا اس کی شک کو جو ہے وہ مفاد عامہ کے خلاف قرار دے کر جو ہے وہ اس کو ختم کرے، اس کی اصلاح کرے۔ اسلام تو نافذ نہیں ہونے دینا ان علماء اور مفتیوں نے، یہ پکی بات ہے۔ کم از کم سپریم کورٹ اتنا تو رحم کرے اس قوم پر کہ صدارتی نظام جو ہے اس کو لے آئے، پاس کرے سپریم کورٹ میں کہ یہ پارلیمانی جو ہے جاہلوں، لٹیروں، چوروں، ڈاکوؤں کا نظام جو ہے یہ مفاد عامہ کے خلاف ہے۔ انہوں نے 1973 سے آج تک قوم کو جس حالت میں پہنچا دیا ہے، یہ سارا ان اسمبلیوں کے جو ہے چوروں ڈاکوؤں کا جو ہے کمال ہے، اور کافروں کے فتنے کا کمال ہے یہ۔ اس لیے جو کرنے کا کام ہے اس قوم کے لیے، اور یہ بھی اس قوم پر بڑا احسان ہوگا نظام عدل کا، اور یقیناً یہ عدل و انصاف ہی ہوگا۔ تو یہ سپریم کورٹ سے گزارش ہے کہ کم از کم یہ کام کرے، ضرور کرنا چاہیے۔ اور یہ جو چوروں ڈاکوؤں کے جو کرسیوں پر آنا جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ قرآن نے ساری چیزیں جو ہے بیان کر دی۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک جیل سے جو ہے باہر نکل کر بادشاہ کا مشیر خاص ہونے کو رد کر دیا تھا کہ جب تک میری پوزیشن واضح نہیں ہوتی، جب تک ان عورتوں سے جن کے فتنے نے مجھے جو ہے جیل میں پہنچایا، جب تک ان عورتوں سے نہیں پوچھتے کہ میرا قصور کیا تھا، میں نے کیا قصور کیا تھا مجھے جیل میں ڈالا گیا، جب تک ان عورتوں سے نہیں پوچھو گے
اس وقت تب میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ مسلمانوں، قرآن سے غداری نہ کرو، اپنے کلمے سے غداری نہ کرو مسلمانوں، قرآن سے جو ہے وہ عدل و انصاف اور دیگر چیزیں جو قرآن سے حاصل کرو۔ کافروں کے فتنوں سے کوئی عدل و انصاف نہیں ہوگا، یاد رکھیں، میں برملا کہہ رہا ہوں۔ 1973 سے آج تک اس قوم کو ایک پائی کا بھی عدل و انصاف نہیں ملا، ایک پائی کا بھی اس قوم کو نہیں انصاف ملا۔ یہ چوروں ڈاکوؤں کی جو ہے جائیدادیں بن گئی ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کی، اور قوم کے بچے کنگال ہو گئے ہیں، ایک وقت کا کھانا بھی ان کے لیے عذاب بن گیا ہے۔ یہ عدل و انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ نہ اسلام ہے، نہ یہ عدل و انصاف ہے۔ جس کو اللہ، جس نظام کو، کافروں کے نظام کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے، بڑے حیرانگی اور تعجب کی بات ہے کہ کلمہ پڑھنے والے جو ہے اس فتنے کو مسلط کر کے اور کہتے ہیں ہم عدل و انصاف دے رہے ہیں، لوگوں کو امن سلامتی دے رہے ہیں، لوگوں کو مساوات دے رہے ہیں۔ یہ مساوات نہیں ہے، یہ عدل و انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ انصاف جو ہے یہ انصاف نہیں ہے۔ آج تک نظام عدل نے ان لٹیروں چوروں سے واپس لے کر کیا دیا اس قوم کو؟ انہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں، قوم کو لوٹ کر مقروض کر کے نظام عدل نے کیا ان سے لے کر قوم کو دیا؟ کون سا انصاف دیا؟ ایک پائی کا انصاف نہیں دیا اس نظام عدل نے 1973 سے لے کر آج تک، اس قوم کو ایک پائی کا بھی عدل و انصاف نہیں دیا۔ عدل کے معنی ہوتا ہے برابر کرنا۔ چور ڈاکو جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں کی جائیدادوں کے مالک بن گئے، اور غریب جو ہے وہ مقروض ہو گیا ہے، ان کی لوٹ مار کا، ان کے قرضوں کا، ان کے ٹیکسوں کا، ان کی بے روزگاری کا، ان کے ظلموں کا مقروض ہو گیا۔ اس کو عدل و انصاف کہتے ہیں۔ کچھ اللہ کا خوف کریں، ڈریں اللہ سے، اللہ کی عدالت بھی لگنے والی ہے، اس زندگی کا پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ اللہ کے حضور مجرم ہو کر نہیں جانا چاہیے، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرے گا اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرے گا۔ یاد رکھو، تم اللہ کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے، تم اللہ کے ساتھ جو ہے کسی قسم کی ہیرا پھیری نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، جب اللہ نے فتنہ کہہ دیا کافروں کے نظام کا، تمہیں کیا حق حاصل ہے؟ تم کیوں کلمہ پڑھ کر کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو مسلط کیے ہوئے ہو؟ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اسمبلیوں کے چوروں ڈاکوؤں سے جن کے خلاف مقدمے ہیں عدالتوں میں، ان سے کہو جاؤ پہلے اپنے مقدمے کلیئر کراؤ پھر الیکشن میں شامل ہونا۔ جب تک تمہارے خلاف جو ایلیگیشن ہیں، مقدمات ہیں، جب تک وہ کلیئر نہیں ہو جاتے تم الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اول تو یہ الیکشن اسلام میں ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ کی ریاست میں کوئی اسمبلی نہیں بنائی، کوئی الیکشن نہیں کروائے، کوئی اسمبلیوں کے جاہلوں چوروں ڈاکوؤں کو اکٹھا کر کے ان سے نظام نہیں بنایا۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کا آسمانی پاکیزہ عدل و انصاف، عدل و مساوات والا نظام جو ہے، امن و سلامتی والا نظام جو ہے نافذ کیا تھا، اسمبلی سے نہیں بنوایا تھا۔ یہ سراسر ظلم ہے اس قوم کے ساتھ، یہ سراسر فتنہ ہے، یہ نظام مان لے اس کو کہ یہ فتنہ ہے۔ اور اگر کلمہ پڑھا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونے کا ڈر ہے، خوف ہے، تو اس فتنے کو، یہ اسمبلیوں کے فتنوں کو ختم کرو۔ یہ اسمبلیوں کے ممبر یہ فتنہ ہے، قوم کے لیے عذاب ہیں یہ۔ اس لیے جو ہے میں بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس قوم کا بہت برا حشر ہوا ہے۔ ہم عام لوگ دیکھ رہے ہیں غریبوں کے بچوں کا کیا حال ہے۔ اس لیے اس قوم پر رحم کریں، اور یہ چوروں ڈاکوؤں کی جو ہے یہ فتنے جو ہے اسمبلیوں کے ذریعے اس کو ختم کیا جائے۔ اسلام کے خلاف ہیں یہ۔ جس کو اللہ فتنہ کہتا ہے اس کو ہم مسلط نہیں کر سکتے اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا قبیلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آدم علیہ السلام کو بھی یہ کہا کہ میرے پاس تمہاری ہدایت آئے گی،
جو اس پہ چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں چلے گا وہ گمراہ اور بدبخت ہوگا۔ ہم قرآن پاک کے کسی فیصلے کو نہیں جانتے، ہم علماء اور مفتی بن گئے، کسی بات کو نہیں جانتے قرآن پاک کی کو۔ کیا ہمارے گھروں میں قرآن نہیں ہے؟ کم از کم ترجمہ ہی پڑھ لیں قرآن پاک کا، اپنے بچوں کو قرآن پاک کا ترجمے جو ہے چھپے ہوئے ترجمے کم از کم وہی پڑھا دیں، ترجمہ ہی کم از کم پڑھ لیں تو آپ تو جو ہے وہ سوجھ بوجھ ہو جائے گی کہ قرآن کہتا کیا ہے، ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا لوٹ مار کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تو کہتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ اللہ کے اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ کے حکموں پر عمل کرنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق، یہ ہے عبادت۔ ہر وہ کام جس کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کرنے کا اسوہ حسنہ پیش کیا امت کو، اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق جو ہے اس کو پورا کرنا، اللہ کے حکم کو، یہ ہے عبادت۔ 24 گھنٹے عبادت۔ یہ جو رب کی نافرمانیاں، نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی نافرمانیاں ہیں، یہ عبادت نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے، یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کس قدر اللہ کے ساتھ مخالفت ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہے، کہ اللہ آپ اپنے آسمانی نظام کو جو پاکیزہ ہے، عدل و انصاف والا ہے، مساوات والا ہے، امن و سلامتی والا ہے، اس کے بارے میں اللہ اپنے قرآن میں کہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلمات ہی، اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے حکموں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور ہم نے 1973 کا آئین پاس کر کے ہمارے علماء اور مفتیوں نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اس کو بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں ہے یہ؟ سپریم کورٹ نے کتنے کیسوں میں یہ کہا ہے کہ ہم اس کو جو ہے آئین کو بدل نہیں سکتے۔ یہ کافروں کا آئین اتنا ہی مقدس ہو گیا ہے، اور اس کافروں کے فتنے اور آئین کو چلانے والے لوگ اتنے مقدس ہو گئے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ اسمبلیاں مقدس ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے اندر چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، قوم کے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے یہ مقدس ہے اسمبلیاں۔ اللہ کا واسطہ کچھ ہے اس قوم پہ رحم کرو، ان کو مقدس بنا رہے ہو۔ جو اللہ کی زمین پر کافروں کا فتنہ مسلط کر رہے ہیں اسمبلیوں کے ذریعے، ان کو مقدس قرار دے رہے ہو تم۔ اللہ سے ڈرو، یہ ظلم ہے، یہ ظلم کا فیصلہ، یہ عدل و انصاف نہیں ہے۔ لوگ بیچارے رو رو کر بس آنسو بھی خوش ہو گئے لوگوں کے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہاں جھڑکیں پڑتی ہیں کہ ہمیں سیاست میں گھسیٹ رہے ہو، اسمبلیوں کے تقدس کو تم خراب کر رہے ہو، عدالتیں جھڑکتی ہیں ان بیچاروں کو۔ یہ کیا خدمت ہے اسلام کی؟ کیا اس کا ہم نے اللہ کو حساب نہیں دینا؟ یاد رکھیں ہم پر اللہ کی عدالت لگنی ہے، پھر وہ پوچھے گا کہ میری ضمیر مخلوق پر جو ہے کافروں کا فتنہ کیوں مسلط کیا تھا، اس نے حساب لینا ہے۔ اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اللہ کے حکموں اور فیصلوں کو۔ اور آخر میں پھر وہی بات کہوں گا کہ اللہ کا خوف پیدا کر لو اپنے دلوں میں، قرآن کا ترجمہ پڑھو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر کافروں کے فتنے کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے گئے، کافروں کے فتنوں کی روزی کھاتے ہوئے، خدمت کی روزی کھاتے ہوئے گئے، تو یاد رکھو یہ حرام ہے، یہ جرم ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہیں بھی قرآن اور حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے جو روزی کماؤ گے وہ حلال ہوگی تمہارے لیے۔ جب ہے ہی وہ فتنہ تو حلال کس طرح ہو سکتی ہے؟ جس کو اللہ فتنہ کہہ رہا ہے،
اس کو ہم امن سلامتی عدل و مساوات والا نظام کس طرح کہہ سکتے ہیں اس کو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلی جو ہے مخالفت ہے، یہ اس کی نافرمانی ہے، اس سے توبہ کر لینی چاہیے۔ آ جائیں اللہ تعالیٰ کے نظام کی طرف، نہیں نافذ کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ یہ اسمبلیوں کے فتنوں سے نجات دے کر، یہ چوروں ڈاکوؤں کی حکومتوں اسمبلیوں کی جو ہے اس سے نجات دے کر قوم کو صدارتی نظام جو ہے سپریم کورٹ میں جو ہے اس کو پاس کیا جائے کہ یہ پارلیمانی نظام جو ہے یہ عوامی مفاد کے سراسر خلاف ہے، 100% خلاف ہے، تو کم از کم صدارتی نظام جو ہے اس کو ہی نافذ کر دیا جائے۔ کم از کم جو ہے شرافت اور قانون کی حکمرانی تو ہوگی۔ جج حضرات جنہوں نے ساری عمر کو قانون میں گزار دی ہے، کم از کم قانونی فیصلے تو کریں گے، ان کے اندر شرافت تو ہے نا، کم از کم شریفوں کی اور قانون دانوں کی حکمرانی تو ہوگی۔ کوئی ظلم جو ہے اس میں کمی تو آئے گی ضرور۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا شرم و حیا کرنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے، اس کی مخلوق اور اس کی زمین پر جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ کافر اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودوں عیسائیوں کو جو اپنے دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج ہم یہودوں نصارہ کے فتنے کو مسلط کرنے کے لیے ان کی غلامی کر رہے ہیں، ان کے غلام ہو چکے ہیں، اور اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، ہم ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔